بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ یہ بتائیں کہ کون کون سے شعبوں سے لوگوں کو جعلی عمل متاثر کرتے ہیں؟ تو برکت نے کہا کہ بہت سے شعبے ہیں۔ اکرکرا، جسے سرو کا درخت بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر گول گول پھل ہوتے ہیں۔ جیسے پان کی سپاری کٹنے سے قبل ہوتی ہے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ نوشادر کے ساتھ تھوڑی سی مقدار میں اپنے منہ میں رکھ کر چباتے رہیں۔ اس کا پانی جب آپ کے پورے منہ کے اندر لیپ ہو جائے تو آپ کوئلہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیں، آپ کے منہ کو آگ کچھ نہیں کہے گی۔ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ آپ لیمو کے پانی سے صاف کاغذ پر کچھ لکھ لیں، کوئی نقش بنا لیں، تعویذ نما کچھ بنا دیں، اسے سوکھنے دیں۔ بعد میں اسے آپ مہذب عدسے سے دیکھیں، لائٹ کے سامنے کر کے دیکھیں، کسی بھی طریقے سے جو آپ کو معلوم ہو، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ آپ اسے تھوڑی سی تپش دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہی نقش ایسے ظاہر ہوگا جیسے کہ خون سے لکھا ہوا ہو۔ شعبدہ باز تو کسی کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ پر تولو کے خون سے لکھے ہوئے تعویذ کیے گئے ہیں، دیکھیں یہ میں نے تعویذ نکالا ہے۔ حالانکہ کاغذ جب دکھایا جائے گا تو وہ بالکل کورا ہوگا۔ شعبدہ باز یہ کاریگری پہلے ہی سے کر رکھتا ہے۔ آٹے کی ایسی گولیاں بنا لی جاتی ہیں کہ ایک کیمیکل مل جاتا ہے جو ان گولیوں کے درمیان میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہی گولی پانی میں ڈالیں تو وہ تیرتی رہے گی، ڈوبے گی نہیں۔ ایک پودا ہے جسے چھوئی موئی کہتے ہیں، اس کے پتے آپ اپنے ہاتھ پر مسل دیں، وہ ہاتھ کسی بھی عورت کی ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیں، وہاں سے وہ حصہ غائب ہو جائے گا۔ ہاتھ کھولیں گے تو حصہ واپس آ جائے گا۔ اسے تنتر کہتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں بڑا دھنتر بندہ ہے، تو ہندی میں تنتر کے معنی دھنتر ہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا دھنتری ہے، یعنی تنتری ہے، شعبدہ باز ہے، اسے ہی تنتر کہا جاتا ہے۔ پھٹکڑی، افیون اور سامبر نمک اور مرغی کے انڈے کو ملا کر پیس کر ہاتھوں اور پیروں پر لگا دیں، آپ پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ سمندری پھین، جھاگ اور گندک روئی میں لپیٹ کر اس کی بتی لو بنا لیں، تل کا تیل چراغ میں ڈالیں اور پھر اسے جلا لیں۔ باہر آندھی چل رہی ہو، رکھ دیں، چراغ کی لو نہیں بجھے گی۔ بس لوگ کہیں گے کہ دیکھیں جی، آندھی میں بھی بابے کا چراغ نہیں بجھا، بہت پہنچا ہوا ہے۔ مٹی کی مورت بنائیں، اس کے پیٹ میں سوراخ کر کے اس کے اندر مینڈک ڈال دیں، بند کر کے سامنے رکھ دیں۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے، آپ اسے کچھ پڑھ کر اس پتلے پر دم کریں اور اسے ذرا سی تپش دیں، پتلا اچھلنے لگ جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ دیکھیں جی، آپ پر تو بہت سخت قسم کا جادو ہوا ہے۔ آپ کو میں ایسے درجنوں شعبدے بتا سکتا ہوں اور کر کے دکھا سکتا ہوں، لیکن میں ایسے شعبدے نہیں کرتا، اس لیے میرے پاس لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ یہ سب تنتر ہیں، یعنی شعبدے بازیاں ہیں۔ آپ ان سے کسی کو متاثر تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کسی کام نہیں آ سکتے، کیونکہ شعبدہ باز کا مقصد ہی آپ کو متاثر کر کے لوٹنا ہوتا ہے، اور لوگ ہزاروں روپے انہی تنتروں پر لٹا دیتے ہیں۔ اب آپ کو جنتر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہیں۔ آپ اسے ٹوٹکا کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً دکان، گھر یا مکان کے کسی کونے کو عرق گلاب سے دھو دیں، وہاں تھوڑی تھوڑی ہلدی سے 125 نشان بنا دیں، ان پر تھوڑے سے چنے اور تھوڑا سا گڑ رکھ دیں۔ بس اب آپ نے اس جانب نہیں دیکھنا، یعنی بار بار نہیں دیکھنا۔ اس عمل سے دکان میں خوشحالی آئے گی، اگر مکان ہے تو وہاں ہن بھرسے گا۔ اسے ہی جنتر کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایک مکان بناتے ہیں، اس کے لیے 5 چیزیں پیتل یا تانبے کی چھوٹی سی لوٹیاں لے کر اس میں ڈالیں۔ سب سے پہلے اس میں چاندی کا ایک چھوٹا سا سانپ اور سپنی نما بنا کر رکھیں۔ پھر 5 چھوٹی سپاریاں لیں، ایک چاندی کا چکور پترا لیں، ہلدی کی 5 گٹھلیاں لے لیں۔ یہ تمام لٹیا میں ڈال کر مکان کی چوکھٹ کے نیچے دفن کر دیں۔ بس آپ تمام آفات سے محفوظ رہیں گے۔ اس گھر پر جادو ٹونا نہیں ہو سکے گا،
ये मेरे सामने एक तिलिस्म रखा हुआ है, इसके बारे बताता हूँ। किसी को बुरे से बुरे जिन्नात हों या इस पर किसी चीज़ का साया हो, इस तिलिस्म को कागज़ पर ऐसे ही लिखें जैसे ये लिख कर रखा है। इसमें कुत्ते के बाल लपेटकर उस शख्स को जिस पर साया हो धुनी दें तो जो कुछ भी होगा वो भाग जाएगा। चाहे जिन हो या भूत, फौरी तौर पर उस शख्स की जान छोड़ देगा। ये तमाम जंतर हैं, लेकिन इनका तरीक़ाकार हर किसी के बस में नहीं है। बरकत की खामोश तबीयत बोलने पर आमादा थी और हम सुनने के रवादार। चुनाचे तंतर जंतर के बाद मंतर से होते हुए बरकत ने ऐसे ऐसे राज इफ्शा किए कि अल हिफ्ज़ वल अमान। मंतर क्या है और उसकी क्या हकीकत है, एक आमिल कौन से मंतर पढ़कर क्या क्या कुछ करता है, यह दिलचस्पी से खाली नहीं है। चाय आ चुकी थी, चुनाचे मौसम और बरकत के बयान की गर्मी को हमने गर्मी से ही काटने के लिए चाय को बहुत बेहतर जाना कि कहा जाता है गर्मी की काट गर्मी से ही होती है।